ناظرین آئیے آپ کو میں جیل لیے چلتا ہوں. گھبرائیے نہیں، آپ کو فزیکلی نہیں خیالات کے ذریعے لے کے جانا ہے، کیونکہ بات کرنی ہے ایک سزائے موت کے قیدی کی. کال کوٹھڑی ہے، قیدی کی آخری گھڑیاں ہیں. اس نے بڑے جرم کیے ہیں، چوری بھی کی ہے، ڈکیتی بھی ماری ہے اور قتل بھی کیے تھے. آخری خواہش پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کے جیلر اور ان لوگوں نے سوچا ہو کہ آخری وقت ہے، ماں سے معافی مانگے گا، آخری ملاقات محبت بھری ہوگی. ماں کو بلایا گیا اور جب قیدی اور ماں کی ملاقات کروائی گئی تو ایک عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ اس قیدی نے جھپٹ کر اپنی ماں پر حملہ کر دیا اور اپنی ماں کو زخمی کر دیا. لوگ بڑے حیران ہوئے، اسے لان تان کرنے لگے کہ تیرا آخری وقت آ گیا اور اس وقت تو اے بدبخت ماں سے معافی مانگی جاتی ہے، ماں سے دعا لی جاتی ہے، تم ماں پر ہی حملہ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے حملہ اس لیے کیا کہ میرے یہاں تک پہنچنے کی جو ذمہ دار ہے وہ میری ماں ہے. یقیناً اس نے درست نہیں کیا، لیکن اب ذرا بات سنیے گا اس قیدی کی. کہتا ہے جب میں اسکول میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو اپنے کلاس فیلو کی کوئی چیز چوری کر کے لے آتا تھا. کبھی پینسل لے آتا تھا، کبھی ربڑ لے آتا تھا. میری ماں مجھے ڈانٹتی نہیں تھی، بعض اوقات تو مسکراتی تھی. مجھے حوصلہ ملا، میں نے محلے میں چوریاں کرنا شروع کی. گھر میں نیا نیا سامان آیا مگر مجھے کسی نے روکا نہیں. بڑھتے بڑھتے میں بڑا چور بنا، پھر ڈکیتوں کا گروہ جوائن کیا، پھر قتل بھی شروع کر دیے اور آج سزائے موت کا قیدی بن گیا. جو کچھ میں یہاں تک ہوں میری ماں کی وجہ سے. یہ بحث الگ ہے کہ ماں سے یہ برتاؤ بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن سبق کیسا ہے؟ ہمارے بھی تو بچے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں پر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں نا، جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، درود ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، بچے اسی سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب امی ابو کو یا دادا دادی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، وہ بھی ساتھ جا نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں نماز پڑھنا آتی نہیں مگر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے. اور جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گالی گلوچ ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، بعض اوقات وہ بچے باہر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ غور کر لیجئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے. ہمارا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب کا کلام فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی آل کو، اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ہمیں اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، فیملی کو بھی بچانا ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، پہلے خود نیک بننا ہوگا. ہم جھوٹ بولیں اور کہیں بچے سچے ہو جائیں، ہم حرام کام کریں اور کہیں بچے حلال کام کریں، ڈیفیکلٹ ہے. اور دیکھیں، نیک اولاد تو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی نا. کیا ہم ایسی اولاد تیار کر رہے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے، یا خدا نہ خواستہ ایسی اولاد ہے جس کو خود بھی نماز پڑھنا نہیں آتی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ ہوتا ہے مگر بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھنا نہیں جانتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارا جنازہ پڑھائے. کاش ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو نیک بنانا ہوگا. دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اب بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. مدرسۃ المدینہ ہے جہاں قرآن حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے. جامعۃ المدینہ ہے جہاں بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے، بچیوں کو عالمہ بنایا جاتا ہے. دارالمدینہ ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جاتی ہے. اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ خود نیک بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اجتماع موجود ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اسلامی بہنیں ہیں تو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں. پوری فیملی کی بیٹھ کے تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل آپ کے لیے ہے. سب کچھ تو ہے. آگے بڑھیے، اپنی اچھی تربیت، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجئے، کیونکہ ہم سب نے مل کر جنت میں بھی تو جانا ہے نا. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.